میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور اس کے لیے لائق یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، اور اس کے لائق بھی یہی ہے۔ اے انسان، بلا شبہ تو سخت محنت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، خوب محنت، سو تو اس کو ملنے والا ہے۔ بس لیکن جو شخص کے دیا گیا وہ اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں، تو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، حساب آسان، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی۔ اور لیکن جو شخص کے دیا گیا وہ اپنا اعمال نامہ پیچھے پیٹھ اپنی کے، تو ضرور وہ پکارے گا ہلاکت کو، اور داخل ہوگا وہ بھڑکتی آگ میں۔ بلا شبہ وہ تھا دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش۔ لن یحور، بلا شبہ اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹ کر جائے گا وہ اللہ کی طرف۔ کیوں نہیں، بلا شبہ اس کا رب تھا اس کو دیکھنے والا۔ حسب، قیامت کے دن بڑے بڑے اجرام فلکی میں جو تغیرات آئیں گے، اللہ تعالی نے ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اذا السماء انشقت، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا، اس کے ستارے بکھر جائیں گے اور اس کے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کے حکم کو غور سے سنے گا، اس پر کان لگائے گا اور اس کے خطاب کو سنے گا، اور اس پر لازم بھی یہی ہے کیونکہ وہ اس عظیم بادشاہ کے دست تسخیر کے تحت مسخر اور مدبر ہے، جس کے حکم کی نافرمانی کی جا سکتی ہے نہ اس کے فیصلے کی مخالفت۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی زمین کانپے گی اور ڈر جائے گی، اور اس کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس پر موجود عمارتیں اور علامتیں ڈھا دی جائیں گی، اور زمین کو ہموار برابر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح پھیلا دے گا جس طرح چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بہت وسیع ہو جائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کے لیے لوگوں کی کثرت کے باوجود پوری گنجائش ہوگی۔ پس زمین ہموار چٹیل میدان بن جائے گی جس میں تجھے کوئی نشیب و فراز نظر نہیں آئے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر ڈال دے گی، یعنی تمام مردوں اور مدفون خزانوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور ان سے خالی ہو جائے گی، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے قبروں سے نکل کر سطح زمین پر آ جائیں گی۔ زمین اپنے خزانوں کو نکال باہر کرے گی اور وہ ایک بہت بڑے ستون کی مانند ہوں گے
جن کا مخلوق مشاہدہ کرے گی اور جس چیز کے لیے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اس پر حسرت کا اظہار کریں گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں کوشاں ہو، اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہو، بھلائی کے ذریعے سے یا برائی کے ذریعے سے اس کے قریب ہو رہے ہو، پھر قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے، پس تم اس کی طرف سے فضل کے ساتھ یا عدل کے ساتھ جزا سے محروم نہیں ہوگی۔ اگر تم خوش بخت نکلے تو جزا فضل پر مبنی ہوگی، اور اگر تم بدبخت نکلے تو سزا عدل پر مبنی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جزا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پر جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ خوش بخت لوگ ہوں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آسان پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرائے گا، حتیٰ کہ بندہ سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپاتا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں کو چھپاؤں گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور وہ جنت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا مسرورا، خوش ہو کر، کیونکہ اس نے عذاب سے نجات حاصل کی اور ثواب سے فوزیاب ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اور اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یعنی جب وہ اپنے اعمال بد جو اس نے دنیا میں آخرت کے لیے آگے بھیجے تھے اور ان سے توبہ نہیں کی تھی، اپنے اعمال نامے میں موجود پائے گا تو رسوائی اور فضیحت سے موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور دوزخ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اسے ہر جانب سے گھیر لے گی اور اس کے عذاب پر اسے الٹ پلٹ کرے گی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا میں کان فی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں میں مسرور رہتا تھا، اس کے دل میں حیات بعد الممات، موت کی بعد کی زندگی کا کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ اس نے برائی کا اکتساب کیا اور اسے یقین نہ تھا کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا اور اس کے سامنے کھڑے ہونا۔ بلا ان ربہ کان بھی بصیرا، ہاں اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، پس یہ اچھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بیکار چھوڑ دے۔ اس کو حکم دیا جائے گا کہ کسی چیز سے روکا جائے اور اسے ثواب عطا کیا جائے، نہ عذاب دیا جائے۔ پس قسم کھاتا ہوں میں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے، سمیٹتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یقیناً تم ضرور سوار ہوگے، پہنچو گے ایک حال پر بعد دوسرے حال کے۔ پس کیا ہے ان کافروں کو کہ نہیں ایمان لاتے وہ؟ اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو نہیں سجدہ کرتے وہ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ بس خوشخبری دے دیجئے ان کو عذاب دردناک کی۔
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر رات کی نشانیوں کی قسم کھائی ہے، بس اللہ تعالی نے شفق کی قسم کھائی جو سورت کی باقی ماندہ روشنی ہے، جس سے رات کا افتتاح ہوتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی قسم جن کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، یعنی جو حیوانات وغیرہ کو اکٹھا کرتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب چاند ماہ کامل بن جانے پر نور سے لبریز ہو جائے، اس وقت چاند خوبصورت ترین اور انتہائی منفعت بخش ہو جاتا ہے۔ جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، لَتَرْكَبُنَّ، اے لوگو تم گزرتے ہو، طبقاً عن طبق، متعدد اور متباین اطوار و احوال میں سے، یعنی نطفے سے جمے ہوئے خون کی حالت تک اور بوٹی سے روح پھونکے جانے تک، پھر بچہ ہوتا ہے، بچے سے لڑکا اور پھر ممیز لڑکا بن جاتا ہے، پھر اس پر تکلیف اور امر و نہی کا قلم جاری ہو جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر اسے اس کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ بندے پر گزرنے والے مختلف مراحل دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہی اپنی حکمت اور رحمت سے اپنے بندوں کی تدبیر کرتا ہے، نیز ایک بندہ محتاج اور عاجز اور غالب و مہربان کے دست تدبیر کے تحت ہے۔ بئیں ہمہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی قرآن کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں، نہ اس کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کفار حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس سے عناد رکھتے ہیں، اس لیے قرآن پر ان کا عدم ایمان اور قرآن کے لیے ان کی عدم اطاعت کی کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ عناد کی بنا پر حق کی تکذیب کرنے والے کے لیے اس بارے میں کوئی حیلہ نہیں۔ واللہ اعلم بما یعون، یعنی جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں یا وہ اپنی نیت میں چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پوشیدہ اور ظاہری اعمال کو جانتا ہے، پس عنقریب وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ بنا بری فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ بشارت کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسرت اور غم کے اعتبار سے جلد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ہے اکثر لوگوں کا حال قرآن کی تکذیب اور اس پر عدم ایمان کے اعتبار سے۔ لوگوں میں ایک گروہ وہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، پس وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا جو رسول لے کر آئے، پس وہ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہی وہ لوگ ہیں لہم اجر غیر ممنون، جن کے لیے بے انتہا یعنی کبھی بھی منقطع نہ ہونے والا اجر بلکہ دائمی اجر ہے، جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے تصور ہی میں اس کے طائر خیال کا گزر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔